بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کے حوالے سے آج کی گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ خالق کائنات نے امت مصطفیٰ کو بھی یہ دعا عطا فرما دی۔ کیا تھی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یعنی دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ان الفاظ سے دعا مانگی تھی، اے میرے رب تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آگے بخشش کی دعا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت تک حساب کے دن تک آنے والے سب ایمان والوں کو بخش دے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومۃ یدخلون فی قبورہا من ذنوبہا وتخرجون من قبورہا لا ذنوب علیہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، جب یہ قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں میں داخل ہوا بندہ تو اس وقت تو وہ گناہگار تھا، جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باستغفار المؤمنین لہم، فرما ایمان والے ان کے لیے استغفار کریں گے، رب کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اللہ کریم ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب قبروں سے وہ اٹھیں گے قیامت کے دن تو ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث۔ میرے آقا فرماتے ہیں میت قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی ہو، بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو مجھے بچاؤ، جو حالت جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہی کیفیت قبر کے اندر میت کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینتظر دعوتاً تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، کہ جس طرح ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہے میت کو بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ میت کا سہارا کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا کا انتظار کرتی ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے دعا کی منتظر رہتی ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتْ ہو کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسے وہ دعا پہنچ جاتی ہے، جب اس کے لیے دعا کر دی جاتی ہے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اس کو دعا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پر سورہ حشر میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ رب ذوالجلال نے سکھایا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگنی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اور اے پروردگار عالم ان مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض نہ رکھ، بے شک تو مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، صدقۃ جاریۃ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ جاری ہے، کوئی بھی نیک کام کر دیا، خدمت خلق کے لیے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ڈسپنسری اسپتال بنایا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کنواں کھدوا دیا، پانی کی سبیل لگا دی، جس طرح بھی کسی نے صدقہ جاریہ کو قائم کر دیا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے لیے اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز، فرمایا کہ او علم ینتفع بہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوسری چیز وہ نفع بخش علم ہے کہ جس سے نفع اٹھایا جائے۔
یعنی کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث بتا دی، کسی کو مسئلہ بتا دیا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کو کوئی ایسی بات بتا دی جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بتانے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، حضور فرماتے ہیں اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی رہے۔ نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔